ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ڈینگی بخار کے بارے میں تفصیلاً جانیں گے۔ ڈینگی بخار دنیا بھر میں مچھروں سے سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے اور یہ 4 اقسام کے ڈینگی وائرسز کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس وقت مختلف شہروں میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 40 کروڑ افراد کو ڈینگی انفیکشن کا سامنا ہوتا ہے، جن میں سے 9 کروڑ 60 لاکھ افراد بیمار ہوتے ہیں۔ ڈینگی بخار مچھروں کی ایک خاص قسم کے کاٹنے سے ہوتا ہے جو خود ڈینگی وائرس سے متاثر ہوتا ہے اور کاٹنے کے بعد خون میں وائرس کو منتقل کر دیتا ہے، مگر یہ بیماری ایک سے دوسرے فرد میں براہ راست نہیں پھیل سکتی۔ اس کی علامات۔ ڈینگی کی علامات عموماً بیمار ہونے کے بعد 4 سے 6 دن میں ظاہر ہوتی ہیں اور اکثر 10 دن تک برقرار رہتی ہیں۔ ان علامات میں اچانک تیز بخار، شدید سر درد، آنکھوں کے پیچھے درد، جوڑوں اور مسلز میں شدید تکلیف، تھکاوٹ، قے متلی، جلد پر خارش جو بخار ہونے کے بعد 2 سے 5 دن میں ہوتی ہے، خون کا معمولی اخراج، ناک مسوڑوں سے یا آسانی سے خراش پڑنا قابل ذکر ہیں۔ اکثر اوقات علامات کی شدت معمولی ہوتی ہیں اور انہیں فلو یا کسی اور وائرل انفیکشن کا نتیجہ بھی سمجھ لیا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں اور ایسے افراد جو پہلے ڈینگی سے متاثر نہ ہوئے ہوں، ان میں بیماری کی شدت زیادہ عمر کے بچوں اور بالغ افراد کے مقابلے میں معمولی ہوتی ہے، مگر سنگین مسائل کا خطرہ ہر مریض میں ہو سکتا ہے، جیسے ڈینگی ہیمریج بخار جو بہت تیز بخار کی ایک پیچیدگی ہے، لمفی اور خون کی شریانوں کو نقصان پہنچنا، ناک اور مسوڑوں سے خون بہنا، جگر بڑھ جانا اور گردشی نظام فیل ہونا۔ سنگین علامات کے نتیجے میں خون کا اخراج بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے اور موت کا خطرہ بھی بڑھتا ہے۔ کمزور مدافعتی نظام کے مالک افراد یا دوسری یا کئی بار ڈینگی کا سامنا کرنے والے لوگوں میں ڈینگی ہیمریج بخار کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں تشخیص اور علاج کی جانب۔ ڈاکٹر ڈینگی کی تشخیص ایک بلڈ ٹیسٹ سے کر سکتے ہیں۔ ابھی ڈینگی انفیکشن کے علاج کے لیے کوئی مخصوص دوا موجود نہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈینگی ہے تو درد کش ادویات جیسے پیراسیٹامول وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر اسپرین سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ وہ خون کا اخراج بدتر کر سکتی ہے۔ مریضوں کو آرام، زیادہ پانی پینے اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور اگر بخار کم ہونے کے بعد اولین 24 گھنٹوں میں حالت زیادہ خراب محسوس ہو تو فوری اسپتال جا کر معائنہ کرانا چاہیے۔ اب چلتے ہیں احتیاطی تدابیر کی طرف۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے ماسکیٹو لوشنز کا استعمال کریں، چاہے گھر ہوں یا دفتر سے باہر ہوں یا چار دیواری کے اندر۔ گھر سے آستینوں والی قمیض اور پیروں میں جرابیں پہنیں۔ گھر میں اے سی ہو تو اسے چلائیں۔ کھڑکیاں اور دروازوں میں مچھروں کی آمد روکنا یقینی بنائیں۔ اے سی نہیں تو مچھروں سے بچاؤ کے نیٹ استعمال کریں۔ اسی طرح مچھروں کی آبادی کم کرنے کے لیے ان کی افزائش کی روک تھام کی تدابیر پر عمل کریں، جیسے پرانے ٹائروں، گلدان اور دیگر چیزوں میں پانی اکٹھا نہ ہونے دیں۔ اگر گھر میں کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے تو اپنے اور دیگر گھر والوں کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ جس متاثرہ فرد کو مچھر کے کاٹنے سے ڈینگی ہوا ہے وہ گھر کے دیگر افراد میں بھی اس بیماری کو پھیلا سکتا ہے۔